وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ حکم وقتی اور عارضی ہے اور دوبارہ سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام پر وحی اترنے سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کی عادت طبعی طور پر یہ تھی کہ آپ ملت ابراہیمی کو فالو کیا کرتے، اور جب آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تو تب بھی آپ علیہ السلام کو ملت ابراہیمی پر باقی رکھا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور ویسے بھی جو اہل مکہ تھے وہ ان کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت زیادہ تھی۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ بیت اللہ کو ہی کعبہ اور قبلہ قرار دیا جائے۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تو اس چیز کا اہتمام اور التزام تھا، لیکن جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہو گئی، اب ایک روایت کے مطابق یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لیں۔ اب ایک ہی وقت میں بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو اور کعبہ کی طرف بھی رخ ہو، ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ 16-17 مہینے تو گزر چکے ہیں، اور اس میں موافقت کے طور پر اگر یہود نے اسلام لانا ہوتا تو وہ لے آتے، اور وہ اب بھی متوجہ نہیں ہوئے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس چیز کا۔ تو اب آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ اب کعبہ کو ہی بیت اللہ بنا دیا جائے۔ اور دیکھیں کہ جو مقربان الہی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو دعا بھی نہیں مانگتے، یعنی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جس چیز کے مانگنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے دن جو سفارش ہوگی، شفاعت، یہ بھی اس وقت تک نہیں کوئی کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی پھر انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے، اور جیسے جیسے کوئی اجازت ملتی جائے گی وہ سفارش کرتے جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے دعا بھی کعبہ کی اس سے پہلے نہیں تھی مانگی، اور جب دعا مانگ لی تو اب وہ اس چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ دعا قبول ہوتی ہے اور کب حضرت جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب دعا کی قبولیت اور فرشتے کے انتظار تھا تو انتظار کی طرف عام طور پر آدمی کی نگاہیں بھی لگ جاتی ہیں، تو اس لیے نماز کے اندر آپ علیہ السلام بسا اوقات اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں تک تو وعدہ تھا، اور آگے وعدے کا ایفا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ پہلے وعدہ کیا اور پھر وعدے کو نبھا دیا۔ اور اس انداز کے اندر بھی خاص لطف ہے کہ دیکھیں دو خوشیاں دی، ایک ہے کہ ہم آپ کا
چہرہ اور آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیں گے، یہ وعدہ کر کے ایک خوشی دی، اور پھر آگے وعدے کو ایفا کر کے پورا کر کے ایک دوسری خوشی دے دی۔ اور دیکھیں آیت مبارکہ میں آپ غور کریں، جو قرآن دیکھ رہے ہیں وہ انگلی رکھ کر دیکھیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب دیکھیں کہ ولی کا معنی ہو گیا آپ پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر معنی سمت، مسجد حرام کا معنی ہو گیا مسجد حرام۔ تو رخ تو کروایا تھا کعبہ کی طرف، تو حکم اگر یہ دیا جاتا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیں، فولی وجہ کا شطر الکعبہ، شطر بیت اللہ، یوں نہیں فرمایا۔ اگر شطر بیت اللہ ہوتا تو پھر خاص بیت اللہ کی طرف ہی رخ دور والوں کو ضروری ہوتا، تو اس کو اور بڑا کر دیا، مسجد حرام کی طرف رخ کیجیے۔ مسجد حرام ظاہری بات ہے وہ پوری بڑی مسجد ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد بنی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں کہ اس سے پہلے شطر کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ مختصر جملہ تو یہ تھا فولی وجہ کا مسجد الحرام، آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، لیکن شطر کے لفظ کا اضافہ کیا۔ شطر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے نصف، دوسرا معنی ہوتا ہے سمت۔ الطہارۃ شطر الایمان، ہے نا، الطہارۃ شطر الایمان، یہاں شطر کا معنی ہے نصف، اور یہاں جو آیت مبارکہ کے اندر استعمال ہوا یہاں معنی ہے اس کا سمت۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت، مسجد حرام کی جانب متوجہ کر لیجئے۔ وہ جو پہلے بھی میں نے مسئلہ بیان کیا نا کہ اصل میں دور والوں کے لیے بیت اللہ کی سمت اور جہت اس کی طرف رخ کرنا فرض ہے، نہ کہ عین بیت اللہ کی طرف۔ عین بیت اللہ کی طرف صرف ان لوگوں کے لیے رخ کرنا فرض ہے جن کو بیت اللہ نظر آ رہا ہو، جن کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا ان کے لیے سمت اور جہت ہے۔ اور اس کی تائید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی جنوب کی جانب۔ اور یہ ارشاد آپ علیہ السلام نے مدینہ والوں کو فرمایا تھا، تو مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ تو پوری جو ایک سمت تھی، جہت تھی، اس کو قبلہ بنایا گیا۔ تو ہمارے لیے چونکہ مسجد حرام وہ مغرب کی جانب ہے، لہذا پوری مغرب والی جو سمت ہوگی وہ ہمارے لیے قبلہ ہوگی۔ اور اس کے اندر بھی دیکھیں کہ مغرب کے اندر گرمی اور سردیوں کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے، کہ گرمیوں کا مغرب اور ہے اور سردیوں کا مغرب اور ہے۔ تو دونوں جو مغربین ہیں سردی اور گرمی کا، ان کے بیچ کا جتنا بھی فاصلہ ہے یہ تقریباً 48 ڈگری بنتا ہے فاصلہ، یہ پورا 48 ڈگری ہم لوگوں کے لیے قبلہ ہوگا۔ اس سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 65 ڈگری کا کسی بھی مسجد کے قبلہ میں فرق ہو تو یہ کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ 45 ڈگری تک کا گھماؤ قابل قبول ہوتا ہے۔ اس اتنا گھماؤ بھی وہ آپ کو اس رخ سے، اس سمت سے، اس جانب سے گھومنے نہیں دیتا۔ لہذا اگر کوئی جگہ کے مطابقت اور مناسبت سے مفتیان کرام 10-12 ڈگری کا فرق تو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں کہ چلو اس سے تھوڑی صفیں درست ہو جائیں گی یا زیادہ جگہ کنزیوم ہو جائے گی، تو اتنا سا فرق تو کوئی فرق کو معنی نہیں رکھتا۔ جی یہ بات واضح ہوگی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو وہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو تم اپنے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کر لو۔ یعنی یہ سب کے لیے حکم ہے اور سب اوقات کے لیے حکم ہے، یہ خاص اسی وقت کے لیے حکم نہیں ہے اور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اس سے پہلے تورات ملی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ یقینی طور پر جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ یہود، یہ بھی تو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں،
یہ بھی تو سارے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ اور خود تورات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا۔ تو فرمائے کہ یہ اہل کتاب کو بھی خوب معلوم ہے، اعتراض کریں گے لیکن ضد کی وجہ سے اعتراض کریں گے، یہ بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مدد فرمائے۔